سارے کے سارے ٹارگٹس وہ ہیں جو طالبان کی ہٹ لسٹ کے ٹارگٹس تھے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے، جب بھی تھریٹس وغیرہ آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی شیئر ہو جاتے ہیں، تو یہ وہی بلڈنگز ہیں، وہی پراپرٹیز ہیں جس کو طالبان نشانہ بنانا چاہتے تھے، یا کچھ موقعوں پہ انہوں نے بنایا ہوا بھی ہے، اور اسی کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں کوئی دوسرا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس پہ اٹیک کس نے کیا، یہ بہت کلیئر ہے، ہر بندے کی تصویر موجود ہے، ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے، اور اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم ایک ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں، اور ایک چیز چیف سیکرٹری اور آئی جی میک شور کر رہے ہیں، اور ہم ڈیلی اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پہ پریشر آ جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، ہم کسی ایک بندے کو غلط نہیں پکڑیں گے، ایک بندے کو بھی، ہمیں جو مرضی کوئی کہے، بٹ ہم پکڑیں گے اصل بندے جنہوں نے ایکچوئل میں اٹیک کیا۔ تو یہ ہمارا بالکل کلیئر پالیسی ہے اس کے بارے میں، چاہے ہمیں جتنی مرضی دیر لگے اس کو پکڑنے میں، ہم بالکل اس میں کلیئر ہیں، لیکن ان بندوں کو پکڑنا جتنے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کا ٹرائل کرانا، چاہے ہمیں دن رات اس ٹرائل کے لیے محنت کرنی پڑے، دن رات ان کی عدالتیں لگوانی پڑے، اور جتنی جلدی اس کیس کو کنکلوڈ کرانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور ہم نے سارے کام چھوڑے ہوئے، صرف اسی کام پہ اس ٹائم لگے ہوئے ہیں، بیکاز یہ نارمل کوئی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان پہ اٹیک ہے، یہ مطلب اس کو کوئی پولیٹیکل رنگ دینے کی نہ کوشش کرنی چاہیے نہ ہے، تو اٹس ویری کلیئر۔ دیکھیں یہ کیس بالکل، میں نے آپ سے انیشلی بھی پریس کانفرنس شروع کی یہ بات کی ہے کہ یہ والی کیس یہ کوئی پولیٹیکل چیز نہیں ہے، یہ پیورلی دہشت گردی کا کیس ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ایز اے پاکستانی فرض ہے کہ ہم نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی بے گناہ بندہ نہ پکڑا جائے، اور جو ایکچوئل ہے وہ چھوٹے نا، یہ ہمارا بڑا کلیئر پالیسی ہے۔ جہاں تک رہی سوشل میڈیا والی بات، بالکل ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ان کانٹیکٹ بھی ہیں، انہوں نے کچھ سٹیپس کیے تھے پچھلے دنوں میں، لیکن جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بننی چاہیے۔ ہماری طرف سے آلریڈی سجیشن موجود ہیں، بٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، ہمارے اس میں ہاتھ میں نہیں۔ ہاں، ہمارے سی ٹی ڈی میں آلریڈی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں اور جو وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان کے خلاف کنٹینیوسلی ایکشن کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، لیکن جو بیسک پالیسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن جی۔ سوشل میڈیا کے بارے میں یہ آپ کو میں کلیئر بتا دوں کہ اٹس اے ڈبل ایج سورڈ، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اس کیس میں انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بس ڈاکٹر صاحب اس کو رہنے بس ابھی بس نہیں، ابھی اس کو ٹھہرنے، اس کو بعد میں کر لیں، آئندہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ ہم آئندہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہوئے گا تو پھر سخت، ابھی تو ویسے 144 لگی ہوئی ہے، ابھی ہم کسی صورت میں کسی کو نہیں نکلنے دیں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اب لاہوریوں کی اور پنجاب میں سارے لوگوں کی زندگی نارمل ہو، اور کوئی بھی اس میں رکھنا ڈالے گا تو اس سے پھر نبڑا جائے گا۔ کوئی اگر تو صرف جانا ہے رستے تک تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی گیدرنگ کرے گا تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا۔ لہٰذا سر یہ جو آپ نے بتایا کہ 600 کروڑ کا نقصان ہوا، یہ ابتدائی جو زمین حل ہے، تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس میں کافی چیزیں جیسے میاں والی کا دیکھ رہے تھے کہ اس میں کافی زیادہ نقصان، زیادہ کروڑ نقصان، ادھر بھی لوگوں کے ابھی یہ ڈیفینس والا ان کا علیحدہ آنا ہے جی، ڈیفینس کا اور علیحدہ آنا، تو یہ آپ کتنا تخمینہ کرتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہوگا، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سے کہ کوئی آتا ہے اور وہ 4 گاڑیاں جلا دیتا ہے، اب ہم یہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، اب اسے ریکور کیسے کرائیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ ٹیمیں نکلتی تھیں جو لوگوں کے بیچ میں سے نکلتی تھیں، جو تبلیغ کاری کر کے پھر دوسری جگہ، دوسری تیسری جگہ اس طرح جا کے نکل رہی تھی، ان ٹیموں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کوئی؟ ہو گئی، کیونکہ اس میں سیف سٹی کے کیمروں کو ویسے ہی نقصان پہنچایا ہے، اور وہ ویسے ہی بڑے تیز تھے، وہ میڈیا والوں کو بھی مار رہے تھے اگر ان کو بہت انہوں نے ہاں اس پہ کیا، لیکن ہم آلریڈی ان کے قریب پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ، کچھ لوگ پکڑے جا چکے ہیں اس میں سے، ہاں وہ اور طرح کے لوگ۔ جو کتنے لوگوں نے حملہ
3400 से 3500 लोग थे जो वहाँ पे थे उस टाइम। और जो 400 के अंदर थे, 400 से ज़्यादा अंदर, 400 के करीब अंदर थे। तो इनमें से पूरी गिरफ्तारियां की हुई? हाँ जी, काफ़ी हद तक हो गई हैं। हम डेली बेसिस पे उस पर दिन में कई दफ़ा 2 दफ़ा भी बैठ रहे हैं और उसको फॉलो अप कर रहे हैं। प्लस फिर मैं दोबारा कहूँगा, हमारा फिर टारगेट ये है कि कोई गलत बंदा ना पकड़ा जाए। कोई मुश्किलात आई हैं आपको दोनों को पकड़ने में? नहीं, इंशाल्लाह तेज़ी से पकड़े जा रहे हैं। और उसके बाद जब से ये हमें इन्फॉर्मेशन लोगों ने बहुत दी है, बहुत हेल्प, और मैं फिर लोग अपील करूँगा कि ऑलरेडी अखबारों में नंबर आ चुका है, वेबसाइट पे नंबर आ चुका हुआ है, जिस जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, उसका 5 लाख रुपए इनाम है। जो इंडिविजुअल के ऊपर है वो 2 लाख रुपए इनाम है, और वो हमें ऑलरेडी लोगों को देना शुरू हो गए हैं जो जो हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, बंदा पकड़वा रहे हैं। 2 लाख फी बंदा। उस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बढ़ा लेंगे, बिल्कुल। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। अच्छा सीएम सर, आपके में जब टीएसपी का एक एहतजाज हुआ था, उसको सिर्फ की हुकूमत ने फौरन उसको कलम किया था, वफाक में उतना ठीक था। अब जो एहतजाज है उसके मुकाबले में 100 गुना की दसिया, बल्कि बहुत ज्यादा है। तो क्यों आप नहीं कमजोर हैं जो आप खत्मी वफाक को लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को उसके मुकाबले दावत दे रहे हैं कि वो आए देखें, फिर उसके बाद कलम पड़ेंगे? हम इलेक्शन कमीशन के मातहत है, हमारा काम है इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करना, फिर उनका फैसला, और बाकी फेडरल गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन करने, तो वो देखें क्या करते हैं। मुस्लिम साहब, आपके दौर में 2 ऑपरेशन हुए। जमानत में पहला ऑपरेशन किया गया था, उसमें गवर्नमेंट को काफी इन्वेस्टमेंट हुई थी। दूसरा ऑपरेशन सर्विस अली साहब के घर पे उनको करने के लिए ऑपरेशन हुआ था। दोनों दफा गवर्नमेंट को बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी। प्रॉपर होमवर्क नहीं होता, इख्तियारात नहीं होते, इसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ बेसिक वजह यही है जो मैंने आपको शुरू में मेंशन कर दी। अभी उसके बारे में हम काफ़ी क्लियर हो गए हैं, अभी काफ़ी क्लियर है। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि अभी मेरे दोस्त ने टीआरपी के एहतजाज का जिक्र किया, उसमें पुलिस वालों को शहीद भी किया गया था और उनको जख्मी भी किया गया था। फिर एक पॉलिटिकल बेल आउट पैकेज आया और पूरी की पूरी उनकी क़यादत और उनके बाद वापस हुए। क्या जो पीटीआई या उसके ये जितने भी मॉब्स थे उन्होंने किया, उन पर ये यकीन है कि फिर कोई बेल आउट पैकेज इंतजार कर रहा है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा? क्योंकि आज तक ये मनाजर मैंने तो अपनी 50 साल जिंदगी में नहीं देखे। इन केसेस के ऊपर जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो पाकिस्तान के साथ जुल्म करेगा, चाहे कोई भी हो। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। कोई भी हुआ और अगर किसी ने इन केसों के ऊपर जो ये दहशतगर्दी के कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो पाकिस्तान पे जुल्म करेगा। नेक्स्ट। सर, ये फरमाइएगा, ये दिन तो होते हैं बजट की तैयारी में, बजट भी आने वाला है, तो ये एक नया मसला खड़ा हुआ, तो बजट के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी होगी? वो इसका आप अलहदा बैठेंगे आपके पास के साथ। नेक्स्ट जी, आगे जल्दी से आप उसके बाद कौन रहेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब उस पर कमेटी बनाई है, जो जो नुकसान है वो चीफ सेक्रेटरी साहब उसको जस्टिफाई करा रहे हैं, और उसके बाद जो हम कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, उसकी वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करा रहे हैं और ऑलरेडी उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। आई थिंक वो दिन रात लग के करेंगे। उसको रिस्टोर करना भी हमारा सबका फ़र्ज़ है, बिकॉज वो एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी हर एक के साथ अटैचमेंट भी है। तो ठीक हो गया जी, थैंक यू।